جو ملک کا وزیر اعظم اپنی ڈگری عوام کو نہیں دکھاتا وہ بہار کے غریبوں سے کہہ رہا ہے کہ اپنا برتھ سرٹیفکیٹ دکھاؤ. آخر کیا ہو رہا ہے؟ ارے مودی جی بھارت کو اب کیا کرنا چاہتے بتاؤ آپ. تم ملک کے اندر یہ کیا کر رہے ہو؟ چین ہر طرف سے بھارت کو گھیر رہا ہے. ارے دشمن بھارت کا ہمارے دروازے تک آ کر دستک دے رہا ہے اور آپ بھارت میں کوئی کہہ رہا ہے یہ مت کرو وہ کر دو، گھر توڑ دو، بلڈوزر توڑ دو، مسجد چھین لو. یہ کیا ہوگا؟ یہ بھارت کے مفاد میں بتاؤ ہم کو. اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ بہار میں بنگلہ دیشی روہنگیا ہے، تم کو اس کی خبر ہے، تو پہلگام میں وہ 4 ٹیررسٹ کیسے پہنچے میرے کو بتاؤ. تم سو رہے تھے؟ بتاؤ جب تم الیکٹرل لسٹ کے نام پر بنگلہ دیشی روہنگیا بول رہے. یاد رکھو میری اس بات کو، اگر آپ کا نام ووٹر لسٹ سے نکل گیا تو مودی کو سب سے زیادہ خوشی ہوگی کہ فلاں علاقے میں بنگلہ دیشی ہے، فلاں علاقے میں روہنگیا میانمار کے لوگ ہیں. یہ سب تیاریاں کی جا رہی ہیں. یہ جذبات میں لانے کے لیے، یہ ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سازشیں کی جا رہی ہیں. کل تمہارا نام ووٹر لسٹ سے نکل گیا تو ووٹ ڈالنا تو دور کی بات، کوئی آ کر تم سے کہے گا کہ اپنی شہریت ثابت کرو. وہ طوفان آنے سے پہلے ہم کو تیاری کر لینا چاہیے. جو لوگ ہمارے ملک میں، جس کو ہمارے بزرگوں نے اپنے خون پسینے سے انگریزوں کی غلامی سے آزاد کروایا، بے شرمی کی حد ہے کہ تم آج ہم سے کہہ رہے ہو کہ بتاؤ تم بھارت کے شہری ہو یا نہیں ہو. میں آپ تمام لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں آج بودھن کے امبیڈکر چوک پر آپ لوگوں کی موجودگی اس بات کا پیغام بی جے پی کو اور ہمارے ملک کے وزیر اعظم پردھان منتری کو ایک پیغام دیتی ہے کہ ہم اس وفق قانون کو کالا قانون مانتے ہیں اور ہم اس وفق قانون کو ریجیکٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ بھارت کے آئین اور سمویدھان کے خلاف ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں اس قانون کے اوپر اپنی بات کو رکھنے سے پہلے یہ بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس بات کو رکھوں، کیونکہ یاد رکھیے میری اس بات کو کہ اب جب انٹینسو ریویژن ہو رہا ہے تو الیکشن کمیشن نے جو ہدایتیں بی ایل اوز کو دی ہیں بہار میں، اس میں یہ کہا گیا کہ اگر الیاس صاحب کے گھر پر کوئی 3 مرتبہ بی ایل او چلا جائے گا اور 3 مرتبہ کسی جائز وجہ سے الیاس صاحب اپنے گھر پر مقیم نہیں ہوں گے تو بی ایل او اس کی اطلاع ای آر او کو اور اے آر او کو دے گا، اور یہ اے آر او اور ای آر او کو اختیار حاصل ہے کہ وہ 1955 کے سٹیزن شپ ایکٹ کے تحت ان تمام عہدیداروں کو اطلاع دینا کہ الیاس صاحب شاید بھارت کے ناگرک نہیں ہیں. تو یہ سٹیزن شپ کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. تلنگانہ میں بھی انٹینسو ریویژن ہوگا، بلکہ پورے ملک میں ہوگا. میں آج یہاں بودھن کی سرزمین سے کھڑے ہو کر ان تمام بھارت کے غریبوں کو کہہ رہا ہوں، ان دلتوں کو، آدیواسیوں کو اور مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو نمبر 1 اپنا برتھ سرٹیفکیٹ بنانا ہے. 10th کلاس اگر کسی نے کیا تو مارک شیٹ تیار رکھنا ہے. کاسٹ سرٹیفکیٹ ہے تو تیار رکھیے، اور اگر آپ اس کاسٹ میں آتے ہیں اس کا سرٹیفکیٹ نکلوائیے. آپ کے پاس اگر گورنمنٹ کی سکیم کا دیا ہوا 2 BHK کا سرٹیفکیٹ ہے تو اس کو اٹھا کر رکھیے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 10 ڈاکیومنٹ کی بات جو الیکشن کمیشن نے بہار میں کی وہ یہی 10 ڈاکیومنٹ ہیں. ہم نے سپریم کورٹ کو اختر الایمان مجلس کی طرف سے گئے تو سپریم کورٹ نے اپنے انٹریم آرڈر میں کہا کہ پرائما فیسی ہم الیکشن کمیشن سے کہتے ہیں کہ آدھار کارڈ کو بھی، جو الیکشن کمیشن کا ووٹ ڈالنے کا پک کارڈ ہوتا ہے، راشن کارڈ کو بھی وہ کنسیڈر کرے. تو یہ ضروری ہے، یاد رکھیے جب تلنگانہ میں یا آپ کے کسی ریاست میں یہ انٹینسو ریویژن ہوگا تو آپ لوگ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ابھی وقت ہے. پاسپورٹ بنا سکتے دبا کے پاسپورٹ بناؤ. برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو برتھ سرٹیفکیٹ بناؤ. کاسٹ سرٹیفکیٹ ہے یا نہیں ہے، آپ آتے ہیں اس کاسٹ
پاس میں تو اس کاسٹ سرٹیفکیٹ کو بنا کے رکھو. یاد رکھو میری اس بات کو, اگر آپ کا نام ووٹر لسٹ سے نکل گیا تو مودی کو سب سے زیادہ خوشی ہوگی. کیوں خوشی ہوگی؟ کیوں خوشی ہوگی بتاتا ہوں میں آپ کو. آپ کا نام جب تک ووٹر لسٹ میں رہا, جیسا ہم اب مودی سے سوال کر رہے ہیں, بتاؤ غریب غریب کیوں ہوتے جا رہا اور دولت مند کیوں ہو رہا ہے, تو مودی یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ان سے سوال کرے. اگر نوجوانوں تمہارا نام ووٹر لسٹ سے نکل گیا تو تم کو اختیار حاصل نہیں ہوگا بھارت کے پردھان منتری سے پوچھنے کے لیے کہ کیوں بے روزگاری میرا مقدر بن گیا. اور جس طریقے سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ فلاں علاقے میں بنگلہ دیشی ہے, فلاں علاقے میں روہنگیا میانمار کے لوگ ہیں, فلاں علاقوں میں نیپالی لوگ آ کے بس گئے, یہ سب تیاریاں کی جا رہی ہیں. میں آپ کو ذمہ داری سے باخبر کر رہا ہوں. یہ جذبات میں لانے کے لیے, یہ ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. آن ریکارڈ کہہ دیا گیا کہ پورے بھارت میں انٹینسو ریویژن ہوگا, اور تلنگانہ میں جو لاسٹ انٹینسو ریویژن ہوا تھا میرے خیال سے, اگر میرا حافظہ صحیح ہے تو 2007 میں یا پھر 2002 میں ہوا تھا. مگر یہ چیز کی تیاری کر کے رکھیے. میں بھی رشادی صاحب سے بات کر رہا تھا کہ ہم کو عنقریب میں تلنگانہ میں ہمارے صدر صاحب کی موجودگی میں, ان کی قیادت میں ایک میٹنگ کر کے ہم تمام تنظیموں کے ذمہ داروں کو بلا کر ہم ان سے اپیل کریں, بلکہ ہر جمعے کے خطبے سے پہلے جو لوگ مسجدوں میں وعظ کرتے ہیں یا بیان دیتے ہیں, میری آپ سے بھی اپیل ہے کہ آپ لوگوں کو باخبر کریے. یہ سازشیں کی جا رہی ہیں. کل تمہارا نام ووٹر لسٹ سے نکل گیا تو ووٹ ڈالنا تو دور کی بات, کوئی آ کر تم سے کہے گا کہ اپنی شہریت ثابت کرو, فارنرز ٹریبونل کو بھیجا دیا جائے گا. اس کا بھی ایک پروسیجر ہے. پہلے ایس پی بارڈر کو بولا جائے گا, ایس پی بارڈر لیٹر لکھے گا منسٹری ہوم افیئرز کو, وہاں پر 3 آفیسر کی دستخط کے بعد آپ کا مقدمہ چلے گا. یعنی آپ اپنے روزگار سے محروم. سب سے زیادہ بڑی چیز یہ ہے کہ آپ اپنی عزت سے محروم ہو جائیں گے. لوگ آپ کو انگلی اٹھا کر بولیں گے اس کا نام ووٹر لسٹ سے نکل گیا, یہ بھارت کا شہری نہیں ہے. اسی لیے آپ یاد رکھو, ابھی سے میں نے جو بات کہی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریے. میرے دشمن بہت ہیں, مجھ سے اختلاف کرنے والوں کی بھی تعداد بہت زیادہ ہے, کیونکہ بھارت کے اگر کوئی لیلا ہے تو اس کا نام اسد الدین اویسی ہے. مجھ سے بہت چاہنے والے ہیں, مگر اس کی پرواہ مت کرو. میں تم کو باخبر کر رہا ہوں, میں آپ کو باخبر کر رہا ہوں. وہ طوفان آنے سے پہلے ہم کو تیاری کر لینا چاہیے. سازش کرنے والے کی سازش میں اس کو ناکام کرنے کے لیے ہم کو آج سے تیاری کرنا پڑے گا. جو لوگ ہمارے ملک میں, جس کو ہمارے بزرگوں نے اپنے خون پسینے سے انگریزوں کی غلامی سے آزاد کروایا, بے شرمی کی حد ہے کہ تم آج ہم سے کہہ رہے ہو کہ بتاؤ تم بھارت کے شہری ہو یا نہیں ہو. ارے اگر ہم سے پوچھنے والوں, جاؤ انڈمان کی اس کالا پانی کی جیل سے جا کر پوچھو, اگر اللہ اس جیل کے دیواروں کو, اینٹوں کو زبان دے گا تو پکار پکار کر کہیں گے کہ یہاں پر وہ مجاہدین قید تھے جنہوں نے انگریزوں سے سمجھوتا نہیں کیا, جنہوں نے انگریزوں کو معافی نامہ لکھ کر نہیں دیا اور اپنی جانوں کو قربان کر دیا کہ کاغذ دکھاؤ. یقیناً ہم پوری تیاری کریں گے. ارے جو ملک کا وزیر اعظم اپنی ڈگری عوام کو نہیں دکھاتا, وہ بہار کے غریبوں سے کہہ رہا ہے کہ اپنا برتھ سرٹیفکیٹ دکھاؤ, اپنا برتھ سرٹیفکیٹ دکھاؤ. میں اپنی ڈگری دکھانے کو تیار ہوں, کیونکہ اس کے بعد کوئی بولیں گے آپ دکھاتے کیا, میں ڈگری دکھانے کو تیار ہوں. مگر آج آپ ان غریبوں سے کہہ رہے ہیں, بہار کے سیمانچل کی سرزمین کے بسنے والے غریب مسلمان نوجوان, 6-7 لاکھ نوجوان تو حیدرآباد میں, بمبئی, ممبئی میں, پنجاب کی کھیتوں میں, دلی کے ہوٹلوں میں کام کرتے ہیں, اور وہ کہاں آئیں گے وہاں پر؟ مانے وہاں سے نکل کر آنے کا ان کی 1 مہینے کے قریب تنخواہ اس میں صرف ہو جاتی. تو بہرحال آپ کو میں باخبر کر رہا ہوں,
آپ تیاری کر لیجئے. ہو سکتا ہے کہ میری تقریر کے بعد بی جے پی کی طرف سے یا کوئی اور طرف سے بولیں گے انہوں خواہ مخواہ ڈرا رہے. ڈرا نہیں رہا ہوں. یہ الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ پر ان کے جتنے نوٹیفیکیشن ہیں وہ آپ پڑھ لیجئے, کیونکہ اخترالایمان ہمارے بہار کے صدر نے خود سپریم کورٹ میں کیس ڈالا ہے. ہم نے اپنے پیٹیشن میں ان تمام باتوں کو کہا ہے جو میں نے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. کیسا بھارت وکست بھارت بنے گا؟ میرا بھی خواب ہے کہ بھارت 2047 تک وکست بھارت بنے, مگر کیسا وکست بھارت بنے گا جب ہم غریبوں کو صرف غریبی کے نام پر گھروں سے نکال رہے آسام میں. اور کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ 9 اپریل انڈیا ٹوڈے کا کانفرنس ارون جیٹلی نے کیا یہ نہیں کہا تھا کہ بھارت میں 30 کروڑ لوگوں کے پاس زمین نہیں ہے؟ 30 کروڑ غریبوں کے پاس بھارت میں زمین نہیں ہے. بتاؤ مودی جی, بتاؤ آر ایس ایس, بتاؤ بی جے پی کا, ان آسام کے بنگالی زبان بولنے والے مسلمانوں کی اللہ ان کی مدد فرمائے. جو حکومت ظلم کر رہی ہے, یاد رکھو تم وقتیہ طور پر ظلم کرو گے, تمہارا ظلم مٹے گا انشاءاللہ تعالی. تمہارا ظلم مٹے گا, تاریخ میں تمہارا نام نہیں ہوگا. تم ایک اسمبلی کا الیکشن جیتنے کے لیے غریبوں کو اپنے گھر سے بے گھر کر رہے ہو. ارے کیا تم زمین نہیں دے سکتے؟ تمہاری حکومت کی مشن وسندھرا میں تم کیوں نہیں دیتے آسام میں بنگالی زبان بولنے والے مسلمانوں کو؟ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر میں اپنی جائیداد کو اللہ کے نام پر وقف کرتا ہوں, اللہ کو مالک بناتا ہوں, وقف الاولاد کرتا ہوں, تو مودی بول رہے کہ بچوں کا حق نہیں مارنا. ارے بچے کا سوال نہیں ہے, اللہ کو دے رہا ہوں. یہ ہماری شریعت میں مداخلت ہے. ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ ہے. اورل ہم گفٹ دے سکتے, اس کو ہبا بول سکتے. اب مودی یہ بول رہے کہ اورل آپ پراپرٹی اپنی اولاد کو دے سکتے, مگر اورل آپ پراپرٹی قانون بننے کے بعد وقف بورڈ کو نہیں دے سکتے. کیا یہ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کے خلاف نہیں ہے؟ یہ ہمارے ہندو بھائیوں کو سمجھنا چاہیے, ہمارے ہندو بہنوں کو سمجھنا چاہیے, جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں نہیں مسلمان ایسا نہیں ہے. آپ بھگوان کو مانتے ہیں, ہم اللہ کو مانتے ہیں, اس زمین و آسمان کے خالق کو سب ماننے والے ہیں. اگر ہم ہمارے زمین و آسمان کے خالق کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نام پہ ہم دے رہے ہیں, تو پھر 2 قانون کیسے ہوں گے؟ یہ بات آپ کو سمجھنا چاہیے. تیسری بات کہا گیا کہ اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کو بتانا پڑے گا کہ وہ مسلمان ہے. یعنی کس کو بتائے ہم؟ کل جا کر کوئی بی جے پی کا آدمی نظام آباد میں بولے گا نہیں نہیں الیاس صاحب تم یہ ملکی وقف نہیں کر سکتے, تو مسلمان ہی نہیں ہے. یعنی 5 سال تک نہیں دے سکتے. اچھا 5 سال کا سرٹیفکیٹ کون دیں گے؟ امت شاہ دیں گے. بتاؤ کون دے گا سرٹیفکیٹ ہم کو 5 سال کا؟ کلکٹر صاحب دیں گے, ایس پی صاحب دیں گے. ارے جو کلمہ پڑھ لیا انہیں مسلمان ہو گیا. جب ہندو دھرم کو ماننے والا مان جاتا ہے, ہندو ہو جاتا ہے, تو مسلم دھرم کو ماننے والے کو یہ ٹیسٹ کیوں بتاؤ آپ؟ آخر کیا ہو رہا ہے؟ نہیں 5 سال تک نہیں دے سکتے. میری ایک آر ایس ایس کے وابستہ کئی تنظیمیں پارلیمنٹ کو آئے تھے, مجھ سے بولے کہ آپ خواہ مخالفت کر رہے. میں نے کہا یہ بات بتائیے, اگر کوئی مسلمان چاہے ہندو دھرم کو پراپرٹی اپنی دے سکتا, تو بولے ہاں دے سکتا. میرا پھر میں اپنے اللہ کے نام پہ کیوں نہیں دے سکتا ہوں؟ بولے نہیں 5 سال کا قانون. بولا چلو مان لیا تم کو باری بات کو تھوڑی دیر کے لیے. 5 سال میں کیا کسی کو دے سکتا ہوں ہندو دھرم کی مندر کو, عیسائیوں کے گرجاؤں کو, سکھ دھرم کے گردوارا کو؟ ہاں برابر دے سکتے ہو ان کو آپ. ملا وہاں دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا ہوں؟ یہ کون سا آرٹیکل 14 ہے بتاؤ؟ تو بولے تمہارے سے بحث کرنا بیکار ہے. ارے بحث نہیں کر رہا ہوں, جب سب کو دے سکتے تو وہاں بھی لگا دو 5 سال کا قانون. لگا سکتے آپ 5 سال کا قانون.
5 سال کی بات کرے تو آپ 5000 سال پہلے چلے جاتے، آپ 5000 سال پہلے چلے جاتے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ قانون میں یہ تمام نقص ہیں. اب اس قانون میں کہہ دیا گیا کہ اگر کوئی قبائلی ہے، آدیواسی ہے، تو وقف نہیں کر سکتا. کیسے نہیں کر سکتے بھائی؟ بھارت کے سمویدھان میں کوئی بھی آدیواسی مسلمان ہو سکتا ہے. لکشدیپ کا ایم پی مسلمان ہے، حمداللہ سعید آدیواسی ہے. کیا لکشدیپ کا مسلمان اللہ کے نام پہ جائیداد نہیں کر سکتا؟ تو آپ نے رول بنا دیا کہ رول 10(2)(o), رول 11(2)(p) جو 5th اور 6th شیڈول میں آتا ہے. بتائیے آپ کیا ہے یہ؟ پھر رول 6(1) ریٹراسپیکٹو، یعنی پہلے کیا ہوا تھا. یعنی یہ سب ایسے رولز بنائے جا رہے ہیں جس سے وقف بورڈ کا نقصان کرانا چاہتے ہیں. اسی لیے ہم کو اپنے احتجاج کو کامیاب کرنا ہے. اور یاد رکھیے، بی جے پی آر ایس ایس کے پاس ایک لسٹ ہے جو کہتے ہیں کہ تاریخ کے کسی وقت میں مسجد نہیں تھی. یہ کون طے کرے گا؟ اس طرح کا کالا قانون بننے کے بعد کلیکٹر کو، ڈیزگنیٹڈ آفیسر کو اتنے پاورز دے دیے گئے رول 3C میں. اور پھر ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ڈاکیومنٹ لانا پڑے گا. ارے اگر 500 سال 600 سال پرانی مسجد ہوگی، کہاں سے ڈاکیومنٹ ملے گا بتاؤ؟ بلکہ مسجد ہو، مندر ہو، کہاں سے ڈاکیومنٹ آئے گا 600 سال پرانا؟ کہاں سے آئے گا ڈاکیومنٹ؟ مگر موڈی بول رہے نہیں، ڈاکیومنٹ دکھانا پڑے گا. ارے وقف با یوزر کو تم نے نکال دیا. بابری مسجد، رام مندر کے کیس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ وقف با یوزر کا تعلق بھارت کے آئین کے بیسک سٹرکچر سے ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ کالا قانون ہے جو مسلمانوں سے ان کی مسجدوں کو، درگاہوں کو، خانقاہوں کو، قبرستانوں کو، عیدگاہوں کو چھیننا چاہتی ہے. یہ قانون اس لیے لایا گیا تاکہ مستقبل میں کوئی بھی وقف نہ کر سکے. یہ قانون اس لیے لایا گیا تاکہ مسلمانوں کو ان کی عبادت گاہوں سے دور کر دیا جائے. اس میں کسی بھی طریقے سے وقف کو بچانے کا کوئی قانون نہیں ہے. کیوں 3C لائے؟ آثار قدیمہ ہیں، کئی مساجد آثار قدیمہ کے ماتحت آتی ہیں. مالک اب وقف بورڈ نہیں ہوگا، مالک آثار قدیمہ ہوگا. مانے بنانے والا کون؟ اور آثار قدیمہ کے نام پر ASI اس کا مالک بن جائے گا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بی جے پی کی پالیسی ہے. اور ہمارے پڑوسی ریاست مہاراشٹرا میں ہمارے قریش برادری کے بھائی اسٹرائک پر ہیں. وہ بیچارے بھینس کاٹ سکتے ہیں مہاراشٹرا میں، گاؤں رکشک ان کو پیٹتے ہیں. اب انہوں نے ہڑتال کا اعلان کر دیا. میں نے آج ان سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ بہت اچھا آپ نے کام کیا. آپ ان کو جانور لانے بھی نہیں دے رہے، آپ ان کو لائسنس نہیں دے رہے دکانوں کو مہاراشٹرا میں. اور کوئی وہاں پر اناپ شناپ بیان دیتا ہے کہ اذان کو بدل دو، فلاں کو بدل دو. ارے موڈی جی، بھارت کو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں بتاؤ آپ؟ میں بی جے پی سے کہنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ اس ملک سے محبت کرتے تو بتاؤ، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ بھارت کو خطرہ پاکستان سے ہے، بھارت کو خطرہ چین سے ہے؟ اب تو بنگلہ دیش میں چین اور پاکستان گھس گئے. ارے ملک کو جس سے خطرہ ہے تم اس کی طرف توجہ کرو نا. تم ملک کے اندر یہ کیا کر رہے ہو؟ چین ہر طرف سے بھارت کو گھیر رہا ہے. بنگلہ دیش کے بارڈر پر چین وہاں پر بنگلہ دیش کی جنتا کے لیے، عوام کے لیے ایئر اسٹرپ بنا رہا ہے. آپ کھڑے ہو کر بھارت سے دیکھ سکتے. ارے دشمن بھارت کا ہمارے دروازے تک آ کر دستک دے رہا ہے، اور آپ بھارت میں کوئی کہہ رہا ہے یہ مت کرو، وہ کر دو، گھر توڑ دو، بلڈوزر توڑ دو، مسجد چھین لو. یہ کیا ہوگا؟ یہ بھارت کے مفاد میں؟ بتاؤ ہم کو. پہلگام میں 26 ہمارے ہندو بھائیوں کو پاکستان کے 4 ٹیررسٹ نے ان کی جان لے لی. اور وہاں کے گورنر صاحب اب بول رہے ہیں جولائی کے مہینے میں ذمہ دار ہوں. ہم سنتے تھے باسی کڑی کو ابال نہیں آتا، مگر باسی کڑی کو ابال آ ہی گیا. اگر تم ذمہ دار ہے تو چھوڑو نا.
छोड़ के चले जाओ। आखिर कैसे उस पहलगाम में वहां पर आतंकवादी कैसे पहुंचे, बताओ हमको। अगर तुम ये कह रहे हो कि बिहार में बांग्लादेशी रोहिंग्या है, तुमको उसकी खबर है, तो पहलगाम में वो 4 टेररिस्ट कैसे पहुंचे मेरे को बताओ। तुम बोल रहे हैं कि बिहार में नेपाली हैं, तो फिर पहलगाम में 4 टेररिस्ट कैसे आए। तुम सो रहे थे, तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन आंख बंद करके बैठा था ताकि वहां पर 26 हमारे हिंदू भाइयों के सरों में गोली मार दी जाए। बताओ, जब तुम इलेक्टोरल लिस्ट के नाम पर बांग्लादेशी रोहिंग्या बोल रहे, अरे पहलगाम का बदला लेना है। ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखो जब तक कि वो 4 टेररिस्ट जो भारत के 26 लोगों को उनका मजहब पूछकर गोली मारे, जब तक वो पकड़े नहीं जाते, जब तक वो मारे नहीं जाते, हम तुमको सवाल करते रहेंगे। पहलगाम मोदी हुकूमत की एक सिक्योरिटी लैब्स का एक कामयाब आपके सामने एक एग्जाम्पल है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम यहां की हुकूमत से भी कहना चाहेंगे कि आप ताउन करें गरीबों को इनका बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए, इनका पासपोर्ट के पुलिस वेरिफिकेशन को जल्द से जल्द कराने के लिए। हम भी नहीं चाहते कि तेलंगाना में ऐसी हुकूमत आए जो हिंदू और मुसलमानों में नफरत को बढ़ावा दे। हम नहीं चाहते कि कोई वो ताकतें यहां पर मजबूत हों जो बुलडोजरों से घरों को तोड़ना चाहते हैं। हमने हमेशा दिलों को जोड़ने वालों का साथ दिया, दिलों को तोड़ने वालों का साथ कभी नहीं देंगे। इंशाअल्लाह ताला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को अल्लाह उनकी कोशिशों में उनको कामयाब और कामरान करेगा। क्या आप इस वक्फ कानून के खिलाफ हैं? क्या आप इस कानून के खिलाफ हैं? तो नारा लगाइए, वक्फ कानून को वापस लो। जोर से बोलो भाई, जरा जोर से बोलो। वक्फ कानून को वापस लो, वक्फ कानून को वापस लो। हिंदुस्तान, भारत, सलाम वालेकुम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।